اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ فعل ماضی اور فعل نہیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے فاربیڈنگ کیا تھا کہ منع کیسے کرتے ہیں۔ تو منع کرنے کے لیے جب ہم کیا رولز ہیں اس کے، نمبر 1 کون سے ٹینس سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے؟ مضارع سے اس سے سیکنڈ پہلے پرسن، لا ہاں لگتا سیکنڈ اور پرسن مضارع، جی اور اور نمبر 2 پہلے لا لگتا ہے اور لائٹ رہتا ہے، لائٹسٹ، لائٹسٹ، ہاں لائٹسٹ۔ لائٹسٹ یوز کرتے ہیں۔ تو اگر اخرج لا تخرج، یخرجو ہو تو کیسے اس لا کا بنائیں گے؟ تخرج، ہاں تو پہلے لا تخرج، تخرج، تخرج اخرج یخرجو، تو پہلے ہم تخرجو لیں گے اور پھر اس کا لائٹس کریں گے تو تخرج، تخرج، لا تخرج، تخرج، تخرج۔ تو باقی کوئی حرفات چینج نہیں ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے کمانڈ اگر کرنا ہو تو کیسے کرتے ہیں۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ سیکنڈ پرسن ماضی میں نہیں کر سکتے، وہ ساری چیزیں اسی میں دونوں کمانڈس میں، نہیں میں بھی اور امر میں، دونوں میں سیم ہے۔ لیکن نہیں جب بھی نہیں ہوتا ہے تو اٹ مینس کہ نگیشن ہی ہے، اس کو ہم کسی اور سینس میں نہیں لیتے، ہمیشہ وہ ناٹ ہی ہوتا ہے۔ لیکن کمانڈ میں کافی زیادہ ورائٹی ہے۔ کمانڈ کے یعنی گرامیٹیکلی کمانڈ جو ہے وہ اور لینگویجز میں بھی اور عربک میں بھی اور کافی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے گرامر کے لحاظ سے ہمیشہ نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایز اے سجیشن۔ کبھی آپ سجیشن دیتے ہیں نا کہ تم یہ والا سبجیکٹ پڑھ لو تمہیں فائدہ ہوگا، رائٹ، سجیشن۔ لیکن آپ نے پڑھ لو ہی کہا ہے، جو کمانڈ میں کہتے ہیں نا یہ سبجیکٹ پڑھو، تم یہ پڑھو تمہیں فائدہ ہوگا، تو یہ ایز اے سجیشن ہے لیکن ایز اٹ از یہ حکم نہیں ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی آپ موٹیویشن کے لیے کہتے ہیں، موٹیویشن میں بھی آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ کام کرو تمہیں پسند آئے گا، یا موٹیویٹ کرنا ہو کسی کو تب بھی آپ اس کو ایز اے گرامر کے حساب سے وہ کمانڈ ہی ہوتی ہے۔ ہم کانٹیکٹ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی کیا کہا جا رہا ہے، کہ کس سینس میں بات ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی یہ ایز اے پرمیشن بھی ہوتا ہے، جیسے کہ اس کی اگزامپل آپ لیں گے، جیسے ریس ہونے لگی ہے، رائٹ، تو سارے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک کہتا ہے گو، تو گو کمانڈ کے لیے یوز ہوتا ہے لیکن ایز اے پرمیشن ہے، وہ سارے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ گو کہیں گے تو وہ بھاگ شروع کر دیتے ہیں دوڑنا، تو وہ اجازت کے لیے پرمیشن کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایز اے تھریٹ بھی ہوتا ہے، یعنی جو ہمارے بچے جب جاتے ہیں والمارٹ، جب مارکیٹ میں، تو بچے کہتے ہیں یہ لینا یہ لینا، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، تو اتنا وہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں پھر لو، لے لو پھر، تو وہ تھریٹ ہوتی ہے اس کے لیے، اس کو ساتھ ہی وہ غصے ہو جاتا ہے، اچھا آپ لینے ہی لینا اس کا مطلب ہے۔ تو ایز اے دھمکی بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ایز اے ورڈ وہی استعمال ہوتا ہے جو کمانڈ کے حساب سے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایڈوائس بھی آپ کرتے ہیں کہ کسی کو کہ اچھے کام کیا کرو، کمانڈ نہیں ہے وہ بلکہ ایڈوائس ہے۔ اس طرح ریکویسٹ بھی ہوتی ہے کہ مجھے پانی دینا ہے، کبھی آپ پلیز بھی لگاتے ہیں، پلیز گیو می واٹر، لیکن وہ بھی کمانڈ نہیں ہے، ایز اے ریکویسٹ ہے۔ جتنی بھی ہم دعائیں مانگتے ہیں اس سب میں یہ فعل امر ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی ربی جعل ھذا البلد، رائٹ، تو جب بھی ہم کرتے ہیں دعا وہ بھی ریکویسٹ ہوتی ہے، اس میں بھی فعل امر ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم آرڈر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو ریکویسٹ میں بھی یوز ہوتا ہے۔ انسٹرکشنز کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ انسٹرکشنز ملی ہیں کہ پہلے آپ اپنا لیپ ٹاپ ریسٹارٹ کریں، پھر اس میں جائیں ونڈو میں، پھر یہ کریں، پھر یہ کرو، پھر یہ کرو، تو انسٹرکشنز میں بھی آپ یوز ہوتا ہے۔ یا آپ آن لائن آپ کسی کو بتا رہے ہیں، یا کال سینٹر میں آپ نے کال کی، کوئی چیز آپ کی چل نہیں رہی، تو وہ یہ انسٹرکشنز دیتے ہیں نا کہ پہلے آپ نے ریسٹارٹ کریں، ماڈم ریسٹارٹ کریں، یہ کریں، اب یہ کریں، لیکن وہ ایز اے کمانڈ نہیں ہوتا، وہ انسٹرکشنز۔ اور کبھی کبھی آپ
طنز کے طور پہ بھی کرتے ہیں، رائٹ؟ جیسے آپ کہتے ہیں نا، اچھا کوئی، جیسے آپ کہتے ہیں آیا مزہ، پھر کرو کرو یہ کام، رائٹ؟ تو اب طنز کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بھی یوز کیا ہے ایسے، فذوقو کہ چکھو مزہ آپ، رائٹ؟ سو اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں قرآن میں بھی یوز ہوا ہے ایز اے طنز ساتھ کے ساتھ۔ تو یہ ڈفرنٹ چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں۔ تو جب بھی ہمیں ایک کمانڈ نظر آتی ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ لٹرلی کمانڈ ہے، تو اس کے لیے ہمیں پھر یہ تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے، یا پھر اہل علم سے پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ کس سینس میں آتی ہے۔ یہ اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو اٹس بیٹر ٹو آسک، کہ کسی سے آسک کریں، یا تفسیر پڑھ سکتے ہیں، کسی کو سن سکتے ہیں کہ اس کو وہ کس سینس میں لے رہے ہیں وہ آئے، کیونکہ ہم کہاں سے لیں گے؟ پھر جو صحابہ نے جیسے اس کی ڈیفینیشن کی، یا تابعین تبع تابعین نے کی، یا علماء کرام کرتے ہیں، تو یہ کمانڈ میں اسپیشلی ہمیں خود سے ڈیسائیڈ نہیں کرنا ہے کہ یہ کمانڈ ہے، لٹرل کمانڈ ہے، یا یہ ان کیٹیگریز میں کسی میں آتا ہے، دیکھنے میں وہ سیم لگے گی۔ تو یہ اس میں پھر اگر ہمیں زیادہ ڈیپ جانا ہے تو جسٹ آسک دا سم ون۔ ویسے آپ پڑھنے میں ٹھیک ہے، آپ ترجمہ پڑھیں اس کا، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے آپ ایز اے فقہ کا حکم نہیں نکالیں خود سے، اور تاکہ اس میں پتہ چلے کہ واقعی کمانڈ ہے یا نہیں۔ تو اب کمانڈ ہم بنتی کیسے ہے؟ تو اس کے سٹیپس دو زیادہ ہیں، سٹیپس سمجھ، تین زیادہ ہیں، دو اس میں آپشنل ہیں، لیکن سٹارٹ یہ ایز اے فعل نہیں کی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں ہمیں 5 سٹیپس ہیں اس کے، جس میں سے نمبر 4 اور 5 آپشنل ہیں، کہ اگر ضرورت ہو تو وہ کرنے ہیں، نہیں تو کمانڈ آپ کی نمبر 3 پہ ہی ریڈی ہو جائے گی، اس کا اسٹرکچر ریڈی ہو جائے گا، پورا ورڈ بن جائے گا، ہمیں مل جائے گا۔ تو جیسے کہ فعل نہیں سٹارٹ کرتے تھے سیکنڈ پرسن فعل مضارع سے، یہ بھی اسی طرح سٹارٹ ہوگی۔ تو اس میں ایک ایگزامپل کی بجائے میں 5 ایگزامپل سے ہم سٹارٹ کریں گے، تو ساری ایگزامپلس پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے اس میں چینجز آتے ہیں۔ تو فرسٹ اور سیکنڈ سٹیپ سیم ہیں جیسے نہیں میں تھے۔ سیکنڈ سٹیپ کیا تھا؟ لائٹسٹ کرنا۔ تو اب لائٹسٹ کریں گے تو تدخلو کیا بن جائے گا؟ تدخل، تدخل۔ تذہبو کیا بن جائے گا؟ تذہب۔ تذهب، تجاہدو تجاہد۔ تجاہد، جاہد، تعلمو تعلم۔ تعلم، تدربو تضربو تضرب، تضربو۔ تو یہ اس کا سیکنڈ سٹیپ۔ تو یہ سٹیپ اس میں بھی تھے۔ اس کے بعد لا اگر شروع میں دکھتے ہیں تو وہ امر نہیں بن جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے امر بنانا ہے، کمانڈ آپ نے کہنا ہے کہ داخل ہو، داخل انٹر ہونے کا مطلب ہے تدخلو، وہ تم داخل ہوتے ہو، ہم نے کہنا ہے تم داخل ہو، داخل ہو۔ تذہب، ذہا کا مطلب ہے جانا، تو تذہب جاؤ، تجاہد جہاد کرنا، یہ اسٹرگل کرنا ہے، تجاہد اسٹرگل کرو، تعلمو تعلم، سکھاؤ، تعلم سکھاؤ، تو تعلم ہم نے کمانڈ بنانی ہے، کرو سکھاؤ، ٹیچ کرو۔ تضرب تضرب مارو، تم مارو، رائٹ؟ مارو، بار، اسٹرائک کرو۔ تو تھرڈ سٹیپ ہوتا ہے اس میں جو شروع کا تا آ رہا ہے نا، اس کو ہم نے ختم کر دینا، تو ریموو کرنا ہے۔ تا کمانڈ میں نہیں آئے گا، نہیں میں تو تا سے سٹارٹ ہوتا نا، لا اور تا کے بعد ہی آپ کا فیل یوز ہوتا تھا، لیکن یہاں پہ تا نہیں آئے گی اس میں، تو تا ریموو کریں گے تو باقی جو ورڈ رہ گیا ہے وہ دخل۔ دال دال آپ ایسے پڑھ نہیں سکتے اس کو، رائٹ؟ کیونکہ جزم ہے، جزم سے سٹارٹ نہیں ہوتا کوئی ورڈ۔ اسی طرح تذہب کا ریموو کیا ہے تا، تو وہ بھی اس کے ساتھ بھی وہی پرابلم ہے کہ اس کو بھی آپ پڑھ نہیں سکتے۔ تو جاہد کا ریموو کیا تو اس کے ساتھ پرابلم نہیں ہے، جاہد یہ پڑھا جا رہا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور تعلم، علم، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے پڑھنے میں، تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ نیکسٹ لاسٹ ورڈ ہے ضرب۔ اب دعات کے اوپر کچھ نہیں ہے تو دعا ہم پڑھ نہیں سکتے اب دعات۔ تو اگر تو ورڈ پڑھا جائے تو دیٹس ڈن، تو یہ کمانڈ بن گئی ہے جاہد اور علم۔ تو اگر آپ نے کسی کو کہنا ہے کہ تم جہاد کرو تو جاہد، جیسے نا جاہدو فی سبیل اللہ، جاہد تو جاہدونا سے جاہدو بن گئے۔ اسی طرح علم، تم پڑھاؤ۔ تو یہ دونوں تو ڈن ہو گئے، تو اس میں آپ کو 4 اور 5 سٹیپ کی ضرورت نہیں۔ تو
جو اب رہ گئے ہیں باقی تو اس کو ہمیں اب وہ ایک قسم کے ہینڈی کیپڈ ہیں، ان کو کوئی سپورٹ دینی پڑے گی، تو سپورٹ کے لیے ہمیں الف لگانا پڑے گا شروع میں، تو ان کو ہمیں الف دینا پڑے گا تاکہ ہم پڑھ سکیں۔ اب صرف الف دینے سے بھی کام نہیں چلے گا، کیونکہ سٹارٹ کرنے کے لیے کیا چاہیے ہمیں؟ کوئی حرکہ چاہیے، یا آ ہوگا یا او ہوگا یا ای ہوگا، تینوں میں سے اب یہ ڈیسائیڈ کیسے کرنا ہے کہ حرکہ کون سی چاہیے؟ تو حرکہ کے لیے دیکھنا ہے کہ سیکنڈ لاسٹ جو لیٹر ہے وہ کیا ہے، تو یہ لام لاسٹ ہے تو خاص سیکنڈ لاسٹ ہے، اس طرح ذہبہ میں ہا سیکنڈ لاسٹ ہے، رائٹ، اور ادرب میں را سیکنڈ لاسٹ۔ تو تینوں ایگزامپلس میں ایک میں پیش ہے، ایک میں زبر ہے، ایک میں زیر ہے۔ تو اگر تو پیش ہو تو آپ نے شروع میں پیش ہی لگانی ہے، اگر پیش کے علاوہ کچھ ہو تو پھر زیر آئے گی۔ تو ادخل بنے گی پہلے، تدخلو سے ادخل، داخل ہو جاؤ، تم داخل ہو جاؤ۔ یہاں پہ ذہبہ کیا بنے گی؟ اذهب، اور کچھ نہیں چینج ہونا ہے، صرف شروع میں ای کی ساؤنڈ آئے گی اگر زبر ہو یا زیر ہو۔ اور لاسٹ ون ضربہ میں ادھر اضرب، اس میں بھی اضرب۔ تو یہ پرابلم آپ کو قرآن پڑھتے فیس نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے حرکہ لگائی ہوئی ہوگی، رائٹ۔ یہ تو اس ٹائم پیش ہوتی ہے نا جب ہم نے ابھی پتہ نہیں ہے کہ پڑھنا کیسے ہے، یا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آیت کے سٹارٹ میں ہوتا ہے اور انہوں نے الف کے اوپر کوئی حرکہ نہیں لگائی ہوتی، انہوں نے پیچھے سے اس کو ملا کے بتایا ہوتا ہے کہ آپ نے ملا دیں پچھلے کے ساتھ، رائٹ۔ تو اس صورت میں حرکہ نہیں ہوتی، لیکن اگر ہمیں رک کے پڑھنا ہے تو تب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے او پڑھنا ہے، ای پڑھنا ہے، یا دونوں میں سے کیا پڑھنا ہے، رائٹ۔ جیسے سورہ یاسین میں اتبعوا ما یسألکم اجرا وہم مہتدون، تو اس میں اتبعوا ہے، حالانکہ وہ سٹارٹ ہو رہی ہے آیت اور مصحف میں آپ کو کئی دفعہ نظر نہیں آئے گی زیر، لیکن اس کو ہم نے اتبعوا پڑھنا ہے، تو یہ اس میں کام آئے گی۔ اس میں اب یا تو او آئے گا یا ای آئے گا۔ اب زبر آنے کی صرف ایک ایکسیپشن ہے جس میں زبر آتی ہے پوری عربک میں نا، وہ ایک کمانڈز میں صرف ایک ایسی سچویشنز ہے، ایک ورڈ ہیں جو ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، جب ان کی کمانڈ بناتے ہیں تو وہ الف شروع میں آنے کے بجائے حمزہ شروع میں آتا ہے، حمزہ الف ہوتا ہے، وہ پھر پڑھنا ضروری ہوتا ہے نا، وہ غائب بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ حمزہ ہے۔ وہ جب آپ جیسے فار ایگزامپل اگر ادخلو کی جگہ واو اگر شروع میں آتا ہے نا تو ہم کیا پڑھیں گے؟ ودخل، تو الف کے اوپر سے پھر حرکہ ہٹ جاتی ہے تو ودخل پڑھتے ہیں، فدخل، یا فا بھی آ گیا تو فدخل پڑھتے ہیں، رائٹ۔ سو اس کو پھر الف پہ انہوں نے حمزہ پیش زبر پیش یا زیر نہیں ڈالتے۔ لیکن ایک کمانڈ ہے جو اس طرح کے ورڈ جو ہوتے ہیں نا، جو اگر جیسے اس کا ماضی اگر انزلہ ہے، ارسلہ ہے، اخبارہ ہے، اسلامہ ہے، اور کون سے ورڈ ہیں اس طرح کے، انذارہ، یہ سارے اس طرح کے ورڈ، تو اس کے سارے فعل مضارع ان کے کیا ہوتے ہیں نا، ینزلو، یرسلو، یخبرو، یسلمو، ینذرو، اور اس کی کمانڈ جو ہوتی ہے وہ حمزہ الف کے ساتھ بنتی ہے، انزل۔ تو سب کی کمانڈ ایسی بنے، تو ارسل، تو اخبارہ کی کیا بنے گی؟ اخبر اخبر، اسلمہ کی بنے گی اسلم، اسلم انذارہ کی بنے گی انذر، انذر ڈراؤ تو مجھے، نا انذر، اور یہ حمزہ الف ہے، اس کے اگر واو بھی شروع میں آتا ہے نا تب بھی آپ کیا پڑھیں گے اس کو؟ وانزل، الف پڑھنا ضروری ہے، وانزل نہیں پڑھا جائے گا یہ۔ تو اس میں یہ فرق ہے، یہ حمزہ الف ہے اس کمانڈ، صرف ایک ایکسیپشن ہے جس میں زبر آتی ہے، ادروائز یہ جو رول میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر سیکنڈ لاسٹ لیٹر پہ پیش ہوگی تو پیش آئے گی، ادروائز کیا کریں گے؟ ہم زیر لگائیں گے۔ تو فار ایگزامپل اگر ورڈ آتا ہے تفتحون، تفتحون، تو اس کی کمانڈ بنائی، ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ انتم کھولو، کھولو، تم سب کھولو، کیا افتح کمانڈ بنے گی؟ افتح ہاں جی، تو ہم نے فالو کیا کرنا ہے، پہلے آپ اس کو فتح، فا کے اوپر تو جزم ہے نا، پھر تا ہے، پھر ہو بن جائے گا، اونا نون ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد اب الف لگانا پڑے گا۔ اب الف کی ڈیسائیڈ کیسے کریں گے؟
सेकंड लास्ट लेटर, अब सेकंड लास्ट लेटर वाओ नहीं है क्योंकि ये तो एड ऑन्स है ना, असल में सेकंड लास्ट लेटर कौन सा है? वाओ नहीं, वाओ नहीं है सेकंड लास्ट, एक्चुअल वर्ड का हमने लास्ट लेटर सेकंड लास्ट देखना है, एक्चुअल वर्ड यहाँ तक है, राइट? हे तो सेकंड लास्ट क्या है? ता। पेश हो ता ता है, नहीं नहीं, हु लास्ट है। अच्छा ही लास्ट वाओ अलिफ एड ऑन है, एक्चुअल वर्ड हु हा का जो पेश है वो लास्ट है, उसको तो हम स्किप करके सेकंड लास्ट पे जाना है। तो सेकंड लास्ट से जबर, तो इफ्ताहु कमांड इसकी बनेगी इफ्ताहु। ठीक है, तो इस तरह से ये बनाएंगे। तो अभी तो उस एग्जांपल्स भी देखेंगे, अभी पहले हम उसको देख लेंगे सब, अगर अंता अंतुमा अंतुम सब वर्ड्स की कैसे बनेगी। तो दोबारा हम वही अपना एग्जांपल लेंगे, तंसुरु। तो अंता तंसुरु, तो क्या कमांड बनेगी? उनसुर उनसुर। पेश लगाएंगे क्योंकि सेकंड लास्ट लेटर देखना है, और ये आप देखें ये सब में पेश ही है। तो सेकंड लास्ट लेटर हम देखते हैं, तो वो फिर अलिफ, अगर जरूरत है अलिफ लगाने की तो उसको पेश के साथ आएगा। तो तानसुरु क्या बन जाएगा? तानसुरु का मतलब है तुम मदद करते हो, तुम मदद करो। उनसुर, उनसुर उनसुर तो पेश आई, अगर शुरू में अलिफ लगता है उसको हमने पढ़ना है तो पेश के साथ पढ़ेंगे उनसुर। तो अंता का फिर उनसुर बन गई। अंतुमा का क्या बनेगा? उनसुरना उनसु, उनस उनसुरा, उनसुरा उनसुरा उनसुरा, उनसुरा तुम दोनों मदद करो, तुम सब मदद करो। उनसुरना उनसु उनसुरू रू, नून खत्म कर दें एंड वाला, उनसु रू। अंति उनसु उनसुरी उनसुरी, या आ जाएगा एंड पे, उनसुरी। जैसे है ना सूरह फजर के एंड में, फदखुली फी इबादी, फदखुली, तो ये इसी तरह है, फदखुली वदखुली जन्नती उदखुली, वो पूरा वर्ड। और फा की वजह से हम अलिफ नहीं पढ़ते उसका। दोबारा तंसुरा, उनसुरा, उनसुरा और तंसुरना, उन उनसुरना उनसुरना, वो चेंज नहीं होता। तो दोबारा रूल्स क्या है हमारे? फर्स्ट रूल है, फर्स्ट स्टेप्स है, स्टेप्स क्या है? सेकंड पर्सन सेकंड पर्सन स्टार्ट, लाइट टेस्ट करना है। तो ये नाहिया में भी यही होता है, नहीं में भी यही होते हैं। थर्ड स्टेप एक्स्ट्रा है कि ता रिमूव कर देना है, और फिर हमने अलिफ और उसकी हरका ऐड करनी है अगर ज़रूरत हो। अगर ज़रूरत नहीं है, वर्ड पढ़ा जा रहा है, तो अलिफ फिर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे काफ़ी सारे वर्ड है ना, अ, जैसे युकज़िबु, युकज़िबु, तो इसको हम क्या याद ख़त्म करते हैं तो क्या? उकजुब नहीं, अलिफ की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि काफ के ऊपर जबर है। कज़िब कज़िब तो इस केस में हमें काफ की जरूरत, अलिफ लगाने की जरूरत ही नहीं है, कज़िब पढ़ा जा रहा है। तो इस सूरत में हमें अलिफ लगानी, अलिफ उसी टाइम लगाना है अगर जरूरत हो, अगर जरूरत नहीं है तो फिर अलिफ के बगैर ही पढ़ा जाएगा। तो स्टेप नंबर 3 तक डन हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कुरान में से। ये घूम क्यों रहा है आज? अबशिर हो, क्या चीज? तो कज़िब, ता तो खत्म कर देना ना हमने, तो आप चाहे युकज़िबु से बनाएं या तो कज़िबु से, वो पहला वर्ड तो रिमूव ही करना है ना, तो एक ही जैसा नहीं। तो यहाँ पे कमांड कौन सी नजर आ रही है? वबश्शिर हाँ, तो यहाँ पे बशिर था ना, ये भी उसी तरह है जैसे कज़्ज़बा था ना, ये बशरा युबश्शिरु था वर्ड। तो बशिरु, तो ता खत्म हो गया तो बशिर, तो बशिर से ता खत्म किया, बशिर रह गया। तो ये इसीलिए हमें अलिफ लगाने की जरूरत ही नहीं है, फबशिर। और कमांड के साथ अटैच प्रोनाउन भी हो सकता है, जैसे कि बाकी फेल्स के साथ होता है। तो इसका क्या मतलब होगा? किसको मुबारक दो, किसको बिशारत दो, उसको बिशारत दो। तो ये अटैच प्रोनाउन आ सकता है, वो उसकी डिटेल होगी कि कमांड दे रहे हैं, लेकिन क्या कमांड दे रहे हैं या क्या करना है, किसके साथ करना है, तो वो एज ए अटैच प्रोनाउन आ सकता है। तो बशीर हो तो उसको बिशारत दो, मगफिरतिन, मगफरत की, और अजरिन करीम की। तो ये जार इसलिए है कि ये वाव था ना दरम्यान में, तो बा का फिर दोनों पे अप्लाई होगा, वाव के बाद वाले पे भी, और करीमिन जार हुआ मौसूफ सिफा की वजह से, तो इसलिए ये सारे जार हैं तीनों।
दूसरा वदरिब लहुम मसलन अस्हाब अलक़रिया। अब वद्रिब। यहाँ पे देखें असल क्या कमांड थी, वाव की वजह से अलिफ नहीं पढ़ा गया, वदरिब पढ़ना है। लेकिन अगर अलिफ ना होता तो इद्रिब। तब क्या होता है, ये जेर है तो फिर जेर आती है, इद्रिब पढ़ा जाता है। की लदखुलिल जन्ना, इसमें भी देखें अलिफ है तो ये अलिफ और उदखुल। वसल है तो ये दरमियान में से आप मिलाते हैं पिछले वर्ड के साथ, तो अलिफ पढ़ा नहीं जाता है। की लदखुलिल जन्ना, क्या आएगा इसके अलिफ के ऊपर, पेश, उदखुल। उदखुल, उदखुल। और लाम के नीचे जेर क्यों है, अम, नहीं फेल में तो जर नहीं, नहीं असल में तो नहीं है। उदखुल होना था ना, कमांड उदखुल, ये लेकिन लाम के नीचे जेर क्यों है, उसको मिलाने के हाँ लिए। जी पढ़ने के लिए, ताकि आप पढ़ सकें। वैसे क्या अगर इधर जज़म होती तो हम पढ़ते की लदखुल अल अल जन्नत, लेकिन वो मिलाने के लिए फिर जेर है कि पढ़ने में हमें पढ़ना आ जाए ना, पढ़ने वाले को आसानी हो। क्योंकि अराब तो बाद में लगी है ना, तो ये एक्चुअली अल्लाह ताला ने अराब के साथ तो कुरान नहीं उतारा था ना, तो ये तो पढ़ने नॉन अरेबियन अरेबियन जो थे, अरबी स्पीकिंग लोग, उनके लिए इन्होंने सहूलत के लिए ये अराब लगाई हैं, क्योंकि वो तो मिला के ही पढ़ते थे, उनको तो पता था कैसे पढ़ना है। लेकिन क्योंकि हमें नहीं पता है तो हम तो इस चीज़ से चलते हैं ना कि अच्छा ये जेर पढ़नी है, यहाँ पे ऐसे मिलाना है, हम तो ये रूल सीखे हुए हैं ना कि लदखुलिल जन्ना, तो इसीलिए ये जेर आती है। एक्चुअली ये लाइटेस्ट ही होता है जज़म। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो जो ईमान लाए, आमनू, हम आमनू है ना, तुम वो ईमान लाए, आगे दोबारा आमीनू। अब जैसे वो ईमान ये लाओ। वो ही है, आमना उसी फैमिली में है ये, जैसे अनजला अरसला था ना, उसकी अरसिल थी, अरसिलू, अनजिलू, तो ये आमीनू कमांड उसी तरह, तो ये हमजा है राइट, ये अलिफ नहीं है, तो इसीलिए इसको आप अलिफ हमजा पढ़ना पड़ेगा। और लिखने में भी कभी हमजा लिखा होता है, कभी अलिफ के ऊपर हमजा होता है, एक्चुअली ये हमजा है। तो आमीनू ये कमांड स्पेशल जो कि उस फैमिली के लिए पढ़ी जाती है, जो वर्ड्स अनजरा अरसला अनजला उस फैमिली के होते हैं, असलमा अखबर अहसना, वो सारे सारे वर्ड उस फैमिली में सेम सेम तरीके से वो बोले जाते हैं। वो फकज़्ज़बूहुमा फअज़्ज़ज़ना, यहाँ पे कौन सी कमांड, फाज़ज़ना। अज़्ज़ज़ना, तो ना पार्ट किसका है, ना तो वो मिलाया, जमीर मिला दिया ना। लेकिन अगर अज़्ज़ज़ा अगर हो तो ये आपको फेल मुजारे लग रहा है, फेल माजी लग रहा है, फेल माजी के एंड पे भी माजी होता है लग रहा है, जज़म के बाद ना, इसमें है ही जालना, नहीं है, जालना इसमें जैसे, नहीं है। हाँ जी। तो असल में अगर जब हम पढ़ेंगे ना सर्फ, तो फिर आपको ये पहचानना भी जाएगा वर्ड, क्योंकि अज़्ज़ा का जो मुदारे होता है ना, वो युअज़्ज़िज़ु होता है, जेर के साथ, जबर के साथ नहीं होता, तो उससे पता चल जाता है कि ये माजी है। और ना एंड पे है तो ये नहनु है। नहनु का। और शुरू में क्या है, कज़्ज़बू, तो ये भी तो माजी इसमें है। तो अमर है ही नहीं। हाँ जी, इसमें अमर है ही नहीं। तो कभी कभी लगेगा कि है, लेकिन वो होता नहीं है वैसे, उसके लिए हमें फिर उसको ज़रा देखना पड़ता है कि वाकई कि, फिर आपको उसको पीछे जाना पड़ता है कि इसका मुजारे है क्या था एक्चुअली। तो मुजारे का जब पता चलता है ना, फिर आप उसको समझ जाते हैं कि कज़्ज़बू भी इसी तरह, जो कज़्ज़िबू होना था तो जाल के नीचे जेर होनी थी, उस में कज़्ज़िबू कमांड होनी थी, कज़्ज़िबू कि तुम सब जुटलाओ। लेकिन यहाँ पे हुमा, तो ये जस्ट ऐसे ही हमने एग्जांपल रखी थी ताकि ज़रा आइडिया हो जाए कि देखने में इजी लगता है, लेकिन कभी कभी ये कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इसमें समझना पड़ता है। कमांड मुजारे से बनती, तो मुजारे की तरह वो साउंड करेगी उस दरमियान में, ता के बगैर, उसकी ज़बर और ज़ेर मुजारे से मैच करेगी, माजी से मैच नहीं करेगी। तो ये उसमें याद रखना है। अल्लाहुम्मा रब्बाना अनजिल अलैना माइदतन, इसमें अंजिल। देखें, इसमें अनजिल ये सेम है अनजिल। अब यहाँ पे इन्होंने हमजा अलिफ के ऊपर डाल के लिखा हुआ है, ऊपर वाली एग्जांपल में हमजा अलग से था, तो दोनों तरह लिखा जा सकता है। यहाँ भी अगर होता
حمزہ سے بھی لکھ سکتے تھے، لیکن یوزلی وہ لکھنے کا ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ حمزہ اگر لمبا کرنا ہو نا، آگے الف بھی اگر ہو آمینو، تو پھر انہوں نے حمزہ الگ سے ڈالتے ہیں، ادروائز وہ اس کے اوپر ہی لکھ دیتے ہیں الف کے اوپر۔ تو حمزہ لکھنے کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں، ایک خالی بھی لکھا جا سکتا ہے، الف کے اوپر بھی لکھا جاتا ہے، یا کے اوپر بھی لکھا جاتا ہے، اور واؤ کے اوپر بھی لکھا جاتا ہے۔ تو یہ سارے حمزہ ہوتے ہیں، یہ چاروں طرح سے حمزہ ہی کنسیڈر ہوگا۔ اور الف اگر ہے تو وہ یا خالی ہوگا، یا جس طرح یہ انہوں نے ایک سمبل ڈالا ہوا نا اوپر، کسی مصحف میں اس طرح سے ہوتا ہے، تو الف ہمیشہ خالی ہوگا، اس کے اوپر حمزہ نہیں ہوگا، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حمزہ ہے یا الف ہے۔ تو حمزہ لکھنے کے چار طریقے ہیں، خالی حمزہ، الف کے اوپر حمزہ، یا کے اوپر حمزہ، اور واؤ کے اوپر حمزہ۔ اور جب بھی حمزہ آئے گا تو اس کی کوئی نہ کوئی حرکت ضرور ہوگی، آ پڑھیں گے یا ای پڑھیں گے یا او پڑھیں گے، لیکن الف جب آتا ہے تو یوزلی حرکت ہوتی نہیں ہے اس کے اوپر۔ جیسے ماں کا ورڈ ہے، اس میں ماں پڑھتے ہیں نا، ماں آ تو نہیں پڑھتے، الف کو تو ہم صرف لمبا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اس کو الف مدہ کہتے ہیں نا، مدہ پڑھنے کے لیے کرتے ہیں، صرف لمبا کرنے۔ جیسے کہ یا ایو کی اگزامپل ہے کہ الف پڑھا ہے ہم نے، یہاں پہ حمزہ پڑھا ہے، یا ایو، یو نہیں پڑھا ہے، اگر یہ الف ہوتا تو پھر یو بن جاتا۔ تو یہ ڈفرنٹ یہ پڑھنے کے طریقے ہیں کہ آپ لکھنے میں سمجھ آ جاتی ہے آپ کو۔ نیکسٹ ایگزامپل ہے انفقوا مما رزقناکم، یہ بھی انفقو انفقا ینفقو، یہ بھی ارسلہ یرسلو کی طرح ہی ہے، تو اس کی کمانڈ بھی انفقو، کہ خرچ کرو تم سب۔ تو ینفقونا تھا تو اس سے انفقو بن گیا، ینفقون تنفقونا، تا ختم کیا تو نون آ گیا، تو لیکن اس فیملی میں آپ حمزہ الف لگاتے ہیں شروع میں اس کو پڑھنے کے لیے، زیر نہیں لگاتے اس فیملی میں۔ انفقو نہیں کہنا ہے، انفقو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، جعل ایجال یجعل، تجعل، 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 تجعل بن گیا، تا ہٹا دیا، تا ہٹا تو جیم کو پڑھا نہیں جا سکتا تھا، پھر الف لگایا انہوں نے، لیکن کیونکہ یہ جملے میں آ رہا ہے نا تو پھر الف درمیان میں سے وصل ہو گیا، نکل گیا درمیان میں سے، تو رب اجعل، ربا کو ہم نے جیم سے ملا دیا۔ اگر یہاں سے پڑھنا، جیسے اگر کچھ قرآن ایسے بھی پڑھتے ہیں نا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ، مائی رب، پھر آگے رک کے بھی اجعل هَٰذَا الْبَيْتَ، پھر اجعل پڑھیں گے وہ اگر وہ رکتے ہیں تو یہ یہاں پہ یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر رکنا ہو تو اگر تو ہمیں اگر نہیں پتہ چلتا نا، یہ رولز نہیں پتہ، تو پھر اسی لیے سمبلز فالو کرنے ہوتے ہیں قرآن کے، کہ جہاں پہ رکنے کا کہا ہے وہیں پہ ہم رکیں، ایسے ہی نہ رک جائیں، تاکہ وہ پھر آپ ادھر سے کنفیوز ہو جائیں گے اب کیا پڑھنا ہے، کیا اس کو اجعل پڑھنا ہے، اجعل پڑھنا ہے، اجعل پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، پھر آپ گیس کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ پھر زبر پڑھتے ہیں، پھر زبر ایز اے بائی ڈیفالٹ لیتے ہیں، تو اجعل پڑھ دیں گے اس کو۔ تو اسی طرح کبھی کبھی مشکل ورڈز ہوتے ہیں، جیسے اس کے بعد ایک ہی اگزامپل دوں گا ابھی، ویسے جب مشکل پڑھیں گے ہم، جیسے ہدا ورڈ ہے، اس کا مضارع ہوتا ہے یہدی، رائٹ، اور انتا کا ورژن ہے تہدی، جات اینڈ تہدی۔ تو اس کی کمانڈ کیسے بنے گی؟ پہلے تو اس کا تا ریموو کیا تو ہاں رہ گیا تو الف لگا اب دیا، یا خالی تھی، تو جب لائٹس کیا تو یا ختم کر دی، اب صرف دی رہ گیا۔ اب سیکنڈ لاسٹ لیٹر کون سا ہے؟ دال، دال۔ ہاں ایکچوئل میں دیکھنا ہے نا، یہ اب یا تو اتارنا پڑا نا، ہمیں مجبوری تھی، تو اس میں اب دیکھیں اب سے لاسٹ لیٹر ہے، لیکن ہم نے اسی کو کنسیڈر کرتے ہوئے الف لگانا ہے، تو کیا پڑھتے ہیں پھر ہم اہدنا الصراط المستقیم۔ لائٹ کرنے سے پہلے دیکھنا۔ ہاں، وہ ایکچوئل ورڈ میں دیکھنا ہے نا کہ سیکنڈ لاسٹ کیا ہے ایکچوئل ورڈ میں، تو اسی لیے ہم پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اہدی گائیڈ، نا پھر ساتھ اس کے اہدی، ساتھ پروناؤن ہے اہدینا، گائیڈ اس، کہ تم ہمیں گائیڈ کرو اب ہمیں، تو نہ اس کا الگ سے اٹیچ پروناؤن ہے اہدینا الصراط المستقیم۔ تو یہ مشکل ورڈز ہوتے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یا اگر ختم ہوا ہے تو اسی طرح یہ صلی یصلی ورڈ بھی ہے، ٹھیک ہے، صلی یصلی، تو تسلی بن جائے گا یہ، لیکن جب ہم اس کو کریں گے تو کیا بنے گی کمانڈ؟ صلی، یا ختم کرنا پڑے یا گا، ختم کیونکہ کرنا پڑے گا۔ لائٹسٹ کرنا ہے ہم نے،
اور اس میں ہمیں الف لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ پڑھا جا رہا ہے، رائٹ، سوال صلی ہاں صلی، تو یہ اسی لیے ہم اللہم صلی علی محمد، ہاں تو یہ کمانڈ ایز اے ریکویسٹ ہوتی ہے نا، دعا کر رہے ہیں ہم، تو دعا بھی ایز اے کمانڈ ہی ہوتی ہے۔ یقولو بھی ایسی ہے نا؟ کالا یقولو تھوڑا سا ڈفرنٹ ہوتا ہے، وہ قل وہ ہوتا ہے تقولو، رائٹ، تا ہٹایا تو قل ہاں جی، تا تو قل کولو بن گیا، لیکن جب ہم اس کو لام کو بھی جزم کیا تو کول بن گیا، تو اتنا کول نہیں ہے وہ، تو اس کو واو ہٹانا قل پڑے گا، تو کل، تو یقولو کالا کی کمانڈ کل، تو یہ اس طرح سے کچھ ڈفرینٹ ورڈز ہیں، اس کی انشاءاللہ پڑھیں گے باقی ساری ڈیٹیل میں کہ کیسے کمانڈز بنتی ہیں، لیکن ابھی تھوڑی سی ایگزامپلس، جسٹ یہ بہت زیادہ جو کامن استعمال ہوتی ہیں چیزیں، کل کافی استعمال ہوتا ہے، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس ہے، 4 صورتیں تو کل سے سٹارٹ ہوتی ہیں، پھر ہدا یہدی روز پڑھتے ہیں ہم، اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہم صلی علی بھی ہم روز پڑھتے ہیں، تو یہ کچھ ایگزامپلس، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک کچھ اور ہم پریکٹس کریں گے، پھر ہم سورت بھی شروع کریں گے آگے سے، کیونکہ اس میں پھر یہ کمانڈس بھی استعمال ہوں گی اور نہیں بھی استعمال ہوگا، تو آخری 10 صورتیں ہم سورہ کوثر سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور کچھ پریکٹس کمانڈز اور فعل نہیں کی اور فعل امر دونوں کی، فاربیڈنگ اور ڈو، کمانڈنگ دونوں، انشاءاللہ۔ کوئی کوشچن ہو؟ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك أنت السميع الدعاء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ونعوذ بك من جميع سخطك، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم يا شافي الأمراض اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمین یا رب العالمین، آمین، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔